آپ کے بھرپور درود کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں حضرت علامہ اسد علی شاکری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل عید میلاد النبی اور محفل اہل بیت سے گفتگو فرمائیں، اپنے بصیرت اور خیالات کا خطاب کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها، والصبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها ونعى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي انما الہکم الہ واحد، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جشن ہوتا ہے شعراء کا، جشن ہوتا ہے مرغبت خانوں کا، ہم لوگ بیچ میں جو ہے ایک حد فاصل ہوتے ہیں جو زیادہ دیر برداشت نہ کی جا سکے، تو اسی لیے میں مختصر دورانیہ اور مختصر جو ہے میان میں وقفہ بنوں گا، آپ لوگوں کی زحمتوں کو زیادہ طول نہیں دوں گا۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ کہف 110 آیات پر مشتمل سورہ ہے۔ یہ 109ویں اور 110ویں جو آیت ہے، 109ویں آیت میں نے پڑھی نہیں سرنامہ کلام میں، کیونکہ مجھے گفتگو 110ویں آیت پر کرنی ہے، مختصر سی گفتگو، لیکن بہرحال امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ جو لوگ نماز شب کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں بنا کسی الارم کے، چھٹے مولا کا ارشاد ہے اگر تم رات کے کسی بھی حصے میں اٹھنا چاہو ان دو آیتوں کو پڑھ کر سو جاؤ۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اس لیے بتا رہا ہوں ابھی جشن میں آپ لوگ دیر سے گھر جائیں گے تو پڑھ کے سوئیے گا تو ٹائم پر اٹھ جائیں گے۔ ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر عقیدہ ہے یہ مجربات میں سے بڑے بڑے علماء کے، جہاں سارے الارم پیس، الارم کی جتنی بھی وہ موبائل میں سافٹ ویئر ہے سب فیل ہو جاتے ہیں، وہاں یہ نسخہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ یہ بندہ حقیر کے مجربات میں سے بھی ہے کہ جیسی بھی نیند ہو، جیسی بھی کیفیت ہو، انسان اگر آیت پڑھ کے سوئے آنکھ اس کی ضرور کھلتی ہے۔ یہ اب المیہ الگ ہے کہ مجھ جیسا کوئی کم معرفت ہے وہ دوبارہ سو جائے گا، چلو پھر اٹھ جائیں گے، نہیں پھر نہیں اٹھ پاتا۔ اگر ایک مرتبہ پڑھ کے سو گا ایک مرتبہ اٹھے گا اور اس کے بعد اس کو اٹھنا ہوگا، یعنی کہ پھر دوبارہ سو جائے۔ یہ آیت جگانے کے لیے آئی ہے، یہ آیت اٹھانے کے لیے آئی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ جشن ہے، جشن کے جملے سماعت فرمائیے اور اس کے بعد مجھے اجازت دیجئے۔ بشر، میں عربی زبان کا ایک چھوٹا سا اتنا سا طالب علم ہوں، کوئی ادعاء فضل یا ادعاء علم نہیں ہے، لیکن بہرحال تھوڑی بہت
لغت سے واقفیت رکھتا ہوں، شغف ہے، مدرس ہوں، لغت کا پڑھاتا ہوں، 10 سال نجف اشرف میں پڑھاتا رہا، اب یہاں 1 سال سے جو ہے کراچی میں پڑھا رہا ہوں۔ بشریت کا تعلق ہے کھال کے ساتھ۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر تمہارے جیسا ہوں۔ مولانا مصطفیٰ جوہر اعلی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے کہیں یہ نہیں کہلوایا قل انما انا انسان مثلکم، میں انسان تمہارے جیسا ہوں، کیونکہ انسان میں روح اور بدن دونوں آ جاتے ہیں۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر تمہارے جیسا ہوں۔ بشریت کا تعلق ہے اس قفص عنصری سے، شعراء جملے محفوظ کریں، بشریت کا تعلق ہے اس کالبد عنصری سے، بشریت کا تعلق ہے بدن سے، بشریت کا تعلق ہے کھال سے، بشریت کا تعلق ہے اس لباس سے جو اس لباس کے نیچے ہے۔ یہ بشریت ہے جو دکھ رہی ہے، جو ظاہر ہے۔ یہ نبی کھاتا تمہاری طرح ہے، پیتا تمہاری طرح ہے، بازاروں میں چلتا تمہاری طرح ہے، قرآن کی آیت ہے۔ ظاہر دکھنے میں کھال، سر، دھڑ، سب کچھ اس کا تمہارے جیسا ہے، تبھی تم یہ سمجھنے لگتے ہو کہ یہ ہمارے جیسا ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، دقیق ترین جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا نبی سے آپ کہہ دیجئے میں بشر تمہارے جیسا ہوں۔ اللہ اکبر، جشن کے جملے سے بات فرمائیے، قرآن نے نبی کی زبانی کہلوایا، نبی سے کہہ دیجئے میں بشر تمہارے جیسا ہوں۔ بشریت میں بھی جب کتب کا آپ مطالعہ کریں گے اللہ نے میرے نبی کو وہ امتیازات عطا کیے ہیں جو کسی بشر کو عطا نہیں کیے۔ اب بشریت کی بات کر رہا ہوں، خالی کھال کی بات، نبی کے جسم کی کھال کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی کے جسم کی کھال کیا ہے؟ دنیا میں ہر کھال کا سایہ ہے نبی کے جسم کی کھال کا سایہ۔ انما انا بشر مثلکم، سمجھنے والا سمجھے گا اس کو کہ اللہ کہلوانا کیا چاہ رہا ہے۔ انما انا بشر مثلکم، یہ کھال، یہ ظاہری جسم، یہ اس میں تمہارے جیسا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خصائص کبریٰ اہل سنت کے بزرگ عالم دین جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، قاضی عیاض کی کتاب ہے۔ دونوں کتابیں آپ کو یہاں بنوری ٹاؤن میں مل جائیں گی۔ الشفاء میرے پاس ہے، خصائص کبریٰ لائبریری میں نہیں لیکن لیپ ٹاپ میں ہے، دونوں کتابیں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں۔ شیعہ دو بڑے عالم، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں لکھا، شیخ علی اکبر نہاوندی نے انوار المواہب میں لکھا۔ دو شیعہ حوالے دے رہا ہوں، دو سنی حوالے دے رہا ہوں تاکہ جب جملہ آئے تو آپ پہلے سے تیار ہوں۔ ہاضمے کے لیے ٹونک ابھی سے دے دیا حوالے کی شکل میں۔ پوری توجہ، سب نے لکھا، شیعوں نے بھی لکھا، سنیوں نے بھی لکھا، اس کھال، نبی کی کھال کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے مکھی کو اجازت نہیں دی وہ نبی کے جسم پر بیٹھے۔ دیکھیے قل انما انا بشر مثلکم سن لیا ہے، میں نے اسی پہ بات کو ختم کرنا ہے۔ اللہ نے مکھی کو اجازت نہیں دی نبی کے جسم پر بیٹھے۔ کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرے کے سپرد، کیمرے کو ہدیہ یہ جملہ میری طرف سے، کھانے میں اگر نمک نہ ہو، پھیکا بے مزہ جتنا بھی ٹیسٹی کیوں نہ ہو، اگر نمک نہ ہو کھانے میں مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ مجلس ہو یا جشن، تبرہ نہ ہو مزہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ جملے سماعت فرمائیے۔ یہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے، یہ علماء اہل سنت کا تبرہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کتابیں وہ پڑھ رہا ہوں میں، جو ہمارے شیعہ علماء نے اسی کو سپورٹ کرتے ہوئے لکھا وہ پڑھ رہا ہوں۔ متفقن علیہ جملے، برادران اہل سنت کو بھی خوش ہونا چاہیے اور شیعوں کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ اتحاد ایسے ہی ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس کوئی اتحاد کا چورن اس کے علاوہ نہیں ہے۔ سب نے لکھا نبی اکرم کے اس بشری پیکر، اس کالبد عنصری، اس قفص عنصری، اس مبارک کھال کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ مکھی اس پر نہیں بیٹھ سکتی۔ سوال، یہ مکھی اس جسم اطہر پر، اس جسم اقدس پر، اس جسم منور پر، اس جسم مطہر پر بیٹھ کیوں نہیں سکتی؟ کہا گیا اس لیے توجہ
اس لیے کہ یہ مکھی ہر جگہ بیٹھ جاتی ہے، گندگی پر بھی بیٹھ جاتی ہے، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، اور مٹھائی پر بھی جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ علماء نے لکھا جسے بیٹھنے کی تمیز نہ ہو وہ کبھی نبی کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ بہت توجہ، بڑی توجہ۔ حیدری یا علی، توجہات ہے یا نہیں؟ جسے بیٹھنے کی تمیز نہ ہو وہ نبی کے قریب نہیں آ سکتا۔ سوال امت مسلمہ سے، کیا وہ نبی کی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے؟ اب اس سے زیادہ ہم لوگ تاریخ کو کھول نہیں سکتے، میٹر تو بہت ہے اس پہ، لیکن یہ کیمرے کی جو آنکھ ہے اللہ اس سے محفوظ رکھے، اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرا جملہ جو علماء نے لکھا کہ یہ مکھی کوئی فلسفہ ثانی، فلسفہ اولا، مکھی ہر جگہ بیٹھ جاتی ہے، مکھی بدتمیز ہے اس معاملے میں، تو بدتمیزوں کو نبی کے پاس آنے کی اجازت؟ جملہ ضائع نہ کیجئے گا خدا را۔ دوسرا فلسفہ، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، دوسرا فلسفہ کہ قرآن میں ہے، سورہ مبارکہ حج، توجہ جوہر بھائی آپ کی خاص توجہ، وَإِن يَسْلَبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا فَلَا يَسْتَنْقِذُوهُ۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ یہ علماء اہل سنت نے ان سنہرے حروف کو اپنے صحف، اپنی کتب، اپنے اوراق، اپنے ان کاغذوں کی زینت قرار دیا جس پہ فضائل نبی کو تحریر کیا۔ کہنے لگے قرآن نے یہ کہا ہے، مکھی کو آنے کی اجازت کیوں نہیں؟ پہلا فلسفہ عقلی فلسفہ کہ مکھی ہر جگہ بیٹھ جاتی ہے، گندگی پر بھی بیٹھتی ہے اور اچھی جگہ پر بھی بیٹھ جاتی ہے، لہذا مکھی کو اللہ نے اجازت نہیں دی، اسے تمیز ہی نہیں ہے کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا، ایسی شے نبی کے قریب نہیں آ سکتی۔ دوسری دلیل، مکھی نبی کے بدن پر، اس بشری پیکر پر کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ کہ قرآن سورہ حج میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِن يَسْلَبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا فَلَا يَسْتَنْقِذُوهُ۔ اگر یہ مکھی بتوں سے کچھ چھین لے تو بت اس مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ بڑی توجہ، علماء نے لکھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف جو آنکھوں سے دیکھا وہ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کی سپرد کر رہا ہوں۔ خدا را اس جشن کو سماعتوں کا قبرستان نہ بنائیے گا، جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، آپ کی سماعتوں کی سپرد جملہ علماء نے لکھا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی اگر بتوں سے کچھ چھین لے تو بت واپس نہیں لے سکتے۔ علماء نے لکھا ثابت یہ ہوا جو بتوں کے پاس جائے، توجہ، جو بتوں کے پاس جائے وہ نبی کے قریب نہیں آ سکتا۔ ارے مکھی جو ایک مرتبہ بت کے پاس چلی جائے وہ نبی کے قریب نہیں آ سکتی۔ جنہوں نے 40 سال اپنا ماتھا بتوں کے آگے ٹیکا وہ کیسے نبی کی جگہ پر بیٹھ سکتے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ صلوات اللہ وسلام علیہ، نعرہ حیدری یا علی۔ توجہات ہے یا نہیں؟ کہ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ مکھی بت کے پاس گئی اس لیے اب نبی کے پاس نہیں آ سکتی۔ میرے جملے نہیں، علماء، میں نے 2 حوالے دیے، جلال الدین سیوطی، قاضی عیاض، دونوں اہل سنت کے بڑے عالم، دونوں کی کتابیں یہاں عربی زبان میں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب آگے سنیے، نبی کریم کے بدن کے کمالات، روح وہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، ابھی صرف بدن، صرف کھال کی بات ہو رہی ہے، صرف جسم اطہر، جسم اقدس، جسم انور کی بات ہو رہی ہے، اس سے آگے کی بات میں نے کرنی بھی نہیں ہے۔ انما انا بشرن، یہ بشرن جسے ہم سمجھنے لگے بعض نادان، اس میں بھی ہم جیسا نہیں ہے، دکھنے میں تو ہے، امتیازات اس کے اللہ نے الگ قرار دیے، سایہ نہیں ہے، بدن ایسا بدن، مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے،
تیسرا امتیاز، امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں بشر کی جب مسکنت کو بیان کیا ہے، یعنی مسکین ہونے کو، تمسکن کو جب بیان کیا، کتنا مسکین ہے، مسکین ابن آدم، مسکین، یہ اولاد آدم بڑی مسکین ہے، بڑی بیچاری ہے، وہاں پر 6 دلیلیں میرے مولا نے دی۔ اولاد آدم مسکین کیوں ہے؟ کہ مکتوم یہ سال ثواب کی مجلسوں میں پڑھتا ہوں، لیکن ابھی تمہید میں، جشن کے اس جملے کی تمہید میں سماعت فرما لیجئے، مکتوم الاجل، مکتوم العلل، محفوظ العمل، یہ اولاد آدم بڑی بیچاری ہے، اس لیے اس کو موت کا پتہ نہیں، اس کو بیماریوں کا پتہ نہیں، عمل اس کا محفوظ ہو رہا ہے۔ 3 دلیلیں یہ ہو گئی، 3 دلیلیں بشری دی ہیں۔ ان 3 دلیلوں کا تعلق موت کا پتہ نہیں، بیماری کا پتہ نہیں، عمل محفوظ ہو رہا ہے، ان کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ 3 کا تعلق کھال کے ساتھ ہے، بشریت کے ساتھ ہے۔ یہ اولاد آدم کا جسم بھی بڑا ضعیف ہے، وہ کیسے؟ تقتلہ الشرقہ، ایک پانی کا گھونٹ اسے مار دیتا ہے۔ امیر کائنات نہج البلاغہ، اللہ اکبر۔ تعلمہ البقا، ایک کیڑا انسان کو نچا کے رکھ دیتا ہے۔ ایک کیڑا انسان کو اتنا تنگ کرتا ہے، اتنا کاٹتا ہے، انسان حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔ میں نے عرض کر دیا، جو کیڑا ہے، جو مکھی ہے، وہ نبی کے جسم کے قریب تنتنہ الارقا، بڑی سے بڑی خوشبو لگا لے، ایک پسینہ اسے بدبودار کر دیتا ہے۔ نہج البلاغہ، امیر کائنات کے جملے، ایک پسینہ اسے کیا کر دیتا ہے؟ ہم سب کو پسینہ آتا ہے، ہم لوگ رہتے ہیں الحمدللہ پسینے والے شہر میں، چونکہ سمندر کے برابر میں، جتنا پسینہ یہاں آپ کو کہیں اور کسی اور شہر پاکستانی میں کسی اور شہر چلے جائے، زیادہ گرمی ہوگی وہاں پسینہ نہیں آئے گا جتنا پسینہ یہاں آتا ہے۔ تو ہم لوگ رہتے، ہم زیادہ پسینے کو کون اچھے سے جانتا ہوگا؟ پسینے والے شہر میں رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی نعمائہ وعلی آلائہ۔ پسینہ کیا کر دیتا ہے؟ بدبودار۔ اب لکھیے، علماء کے جملوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے، کو نقش ذہن کر لیجئے۔ سارے علماء نے لکھا، روایات معصومین بھی موجود ہیں، علماء اعلام کے جملے بھی ہیں، اہل سنت نے بھی لکھا، شیعہ علماء نے بھی لکھا کہ نبی کریم کے بدن اطہر سے شدید گرمی کے موسم میں جب پسینہ بہتا تھا تو ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا شیشی میں جمع کرتی تھی، مدینے والے کو تحفے میں دیا کرتی تھی۔ مدینے والوں یہ لے لو، یہ عطر ہے، مدینے والوں یہ لے لو، یہ خوشبو ہے۔ مدینے والے آ کر پوچھتے تھے، بی بی ایسی خوشبو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی، نہ مشک ایسا، نہ امبر ایسا، یہ خوشبو ہے کون سی؟ خوش ہو کے بی بی کہتی تھی، جو میرا سردار ہے محمد مصطفیٰ، اس کے جسم سے بہنے والے پسینے کی خوشبو ہے۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں، یا علی، یا علی۔ بس 2 جملوں کی زحمت سماعت، اور اس جشن میں نبی کے بدن سے بہنے والا پسینہ کائنات کا سب سے بہتر عطر۔ وضو نبی کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ علماء اہل سنت نے لکھا، کان لا یسقط من وضوئہ شیء علی الارض۔ وضو یہ جو ایک پریکٹیکل عمل ہے کہ آپ نے پانی لیا، کلی کی ناک میں ڈالا، اور یہ ہمارے ناک میں ڈالنے کا عمل بھی 90% بھی، شاید بہت کم کہوں گا میں، 100% لوگ اس کو غلط انجام دیتے، جو مستحب ہے وہ انجام نہیں پاتا۔ ناک میں بس یوں ڈالا کہتے ہیں ہو گیا، جبکہ ویکیوم کرنے کا حکم ہے، استنشاق، یعنی آپ کھینچیں، سینچیں اچھی طرح، اوپر تک کھینچ کے پانی کو لے کے جائیں گے تب مستحب ادا ہوگا۔ خالی ناک میں پانی مارنے سے مستحب ادا نہیں ہوتا۔ آپ نے پانی لیا، وضو کرنا شروع کیا، کلی ناک میں پانی اچھی طرح کھینچا اوپر تک، اس کو ویکیوم کیا، پھر اس کے بعد ناک صاف کرنے کے بعد چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، یہ عمل کہلاتا ہے وضو۔ کیا کہلاتا ہے؟ اس سے جو آپ کو نور حاصل ہوگا وہ وضو کہلاتا ہے۔ اور ایک ہے وضو، اردو میں جو بولتے ہیں وضو، واو پہ وضو، عربی میں واو پہ وضو، وضو کے پانی کو کہتے ہیں۔ اور جو ہے یا نہیں ہے، وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو کے، حدیث میں ہے نبی کے وضو میں سے، توجہ جشن پڑھ رہا ہوں، نبی کے وضو میں سے زمین پہ کچھ گرتا نہیں تھا۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں، نبی کے وضو میں سے زمین پہ کچھ، آخری جملہ زحمت میں نے تمام کر دی، 15 منٹ ہو گئے، شاید یہ 3-4 منٹ میں بات مکمل ہو جائے گی۔ نبی کے وضو میں سے کیا مطلب؟ وضو کا جو پانی تھا۔ اب نبی وضو کر رہے ہیں، اچھا آپ وضو کریں گے، آپ نے پانی چہرے پہ مارا
تو کچھ جو چہرے پہ لگ گیا وہ تو لگ گیا، باقی کدھر گرے گا؟ نیچے گرے گا نا زمین پہ۔ نبی جب وضو کرتے تھے صحابہ کرام اپنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوتے تھے۔ توجہ 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 کہ یہ نبی کے وضو کا جو متبرک پانی ہے اسے ہم زمین پہ گرنے نہیں دیں گے۔ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوتے تھے سارے کے سارے صحابہ، اپنے دامن پھیلا کے بیٹھے ہوتے تھے، یہ وضو کا پانی ہمارے دامن پہ گرے، ہمارے ہاتھوں پہ گرے، اپنے چہرے پہ ملتے تھے، اپنے سینے پہ ملتے تھے۔ یہ نبی کے وضو کا متبرک وضو پانی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنا متبرک بدن ہے، اللہ اکبر۔ نبی کے ہاتھ کے بارے میں لکھا، اگر کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، یتیم بچے کے سر پہ، گلی میں کسی بھی بچے کے سر پہ، 1 ہفتہ کم از کم سر بچے کا مہکتا رہتا تھا۔ دست مبارک، دست شفقت سر پہ رکھ دیا اور وہ بچہ دوسرے بچوں سے ممتاز ہوتا تھا، اس کے سر کی خوشبو بتاتی تھی ہاتھ نبی نے رکھا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، ہاتھ رکھ دیں سر بہک جائے، جسم سے عرق مبارک اگر بہے پسینہ عطر بن جائے، وضو کرنے لگے صحابہ وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہ دے، یہ متبرک پانی ہے۔ اب اہل سنت نے لکھا ہے، لیکن میں کیا کروں، میں نے یہ روایت عشرے میں پڑھی، ہمارے شیعہ علماء کو ہضم نہیں ہوئی، ہمارے مولوی صاحبان کو ہضم نہیں ہوئی، اعتراض کے اپنی برچیاں لے کر میرے اوپر چل دوڑے، تو میں نے پھر جواب میں حوالے ذکر کیے۔ 4 اہل سنت کے حوالے ہیں، 4 شیعہ علماء کے حوالے ہیں، حوالے 25 ہیں، 8 حوالے اس وقت اپنے جیب میں موبائل میں رکھ کے بیٹھا ہوں۔ تمام علماء نے لکھا، راوی بھی اہل سنت ہے، ہمارا نہیں۔ انس ابن مالک ہے، کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ہی نبی نے کہا انس اس دروازے سے وہ آئے گا جو امیر المومنین ہوگا، جو میرا وصی ہوگا، جو میرا جانشین ہوگا، انس وہ میرا پیغامبر ہوگا، انس وہ میری بات پہنچانے والا ہوگا، انس وہ میری زبان ہوگا، انس وہ میرا سب کچھ ہوگا۔ جب سارے جملے نبی نے کہہ دیے، انس دعا کرنے لگے، کاش ہماری پارٹی کا بندہ ہو، کاش کوئی انصاری ہو، کاش کوئی انصار میں سے ہو۔ انس دعائیں مانگ رہے تھے ہاتھ اٹھا اٹھا کے، بارے اپنی پارٹی کا نکل آئے، انصار والا نکل آئے۔ تھوڑی دیر گزری، دروازے سے علی کو آتے دیکھا، نبی مسکرا کے کھڑے ہوئے۔ عجیب جملہ تاریخ نے لکھا، جب علی آ رہے تھے چہرے مبارک سے پسینہ بہ رہا تھا۔ میں نے نبی کا وضو بھی سنا دیا، نبی کا پسینہ بھی سنا دیا، نبی کا دست مبارک بھی بتا دیا۔ علی آ رہے ہیں، پسینہ علی کے چہرے سے بہ رہا ہے۔ انس کہتے ہیں نبی دوڑے علی کی طرف، علی کے چہرے سے بہنے والے پسینے پر اپنا رخسار ملنے لگے۔ علی کا پسینہ اپنے چہرے سے مل کر بتایا، یا علی تیرا پسینہ میرے لیے بھی تبرک ہے۔ جس علی کا پسینہ نبی اپنے لیے برکت سمجھے، وہی حق رکھتا ہے کہ نبی کا جانشین بنے، نبی کا وصی بنے۔ انس نے تڑپ کر پوچھا، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ علی کا پسینہ اپنے چہرے پہ لگا رہے ہیں۔ ارے آپ کا پسینہ عطر ہے، آپ کا بدن معطر ہے، آپ کا بدن منور ہے۔ کہا انس میں کیوں نہ کہوں، میں کیوں نہ کروں، یہ علی ہی تو ہے جو رب کا پیغام میرے بعد تم تک پہنچائے گا۔ ساری میری زحمتوں کو اگر کوئی سوارت کرے گا تو وہ علی ہے، میرا جانشین علی ہے، امیر المومنین علی ہے۔ یا علی، 2 جملے اور اگر میں عرض کروں، بات مکمل ہو گئی ہے، لیکن یہ ہمارے ظفر بھائی 4 جشن انہوں نے ایک ساتھ رکھے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے 4 جو ہے، یہ ہدایت اچھی والی اردو والی نہیں، اچھے معنوں میں۔ تو 2 جملے سماعت فرما لیجیے، بس آخری 2 جملے، خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر تمہارے جیسا ہوں۔ اب یہ میں نے بشریت سنائی ہے آپ کو، میں نے آپ کو کھال بتائی ہے نبی کی، پسینہ، ہاتھ سائے کا نہ ہونا، منور ہونا، پیشانی سے نور کا چمکنا، اور نہ جانے کتنے بدن کے خصائص ہیں، جس بدن کے خصائص پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، موٹی موٹی 800 صفحے کی، 1000 صفحے کی کتابیں۔ نبی کا بدن کیسا تھا، کیا اس کے کمالات تھے، کیا اس کے خصائص تھے، نبی کا بدن۔ پھر بڑا مرحلہ ہے، آخری جملہ
نبی کا نام ایسا ہے، یا محمد، اس طرح یا علی کہتے ہیں نا تڑپ کی مشکل میں، یا محمد کہہ کر دیکھیے، یا محمد، یہ اکسیر مجرب ہے، یا محمد، نام محمد کی تاثیر عجیب ہے۔ نبی نے فرمایا اللہ جس شخص کو 4 بیٹے دے، اگر کسی بیٹے کا نام میرے نام محمد پر نہ رکھے اس نے مجھ پر ستم کیا ہے۔ نبی اکرم کا ارشاد ہے۔ اب کتنے ستمکار ہیں معاشرے میں، آپ جا کے دیکھیے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے جو نئے ناموں کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہلو السلام علیکم قبلہ، وہ بچہ ہوا ہے کوئی نام بتا دیجیے، کہ محمد، یہ جو پرانا نام ہو گیا کوئی نیا نام بتائیے۔ یہ آپ کا معاشرہ ہے۔ اللہ نے آدم کو جو نام بتائے تھے، ہر تفسیر میں لکھا ہے 5 ہی نام بتائے تھے۔ آدم کو بھی نئے ناموں کی تلاش تھی، تو اللہ نے 5 ایسے نام بتائے جو کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ہمیشہ نئے رہیں گے۔ تو انسان کہ جی کوئی نئے نام بتائیے۔ محمد اگر گھر میں 4 بیٹے، چاروں کے نام بھی محمد رکھے تب بھی وہ نام پرانا، پورا علاقہ بھی محمد، نام کا بھی پرانا۔ علی کائنات کا بہترین نام، حسن و حسین کائنات کے بہترین نام، سب معجزاتی نام ہیں، اور ان ناموں کو اسٹور کر کے رکھا گیا تھا آل محمد علیہ السلام کے لیے۔ محمد مصطفیٰ سے پہلے کائنات میں کسی کا نام محمد نہیں، حسن و حسین سے پہلے کائنات میں کسی کا نام حسن و حسین نہیں ہے۔ اللہ نے عرب کی عقل سے ان ناموں کو دور رکھا تھا، کتاب دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ حسن نام رکھتے تھے، حسین رکھتے تھے، لیکن حسن نہیں رکھا تھا، حسین نہیں رکھا تھا۔ فصیح تھے، بلیغ تھے، زبان جانتے تھے، حرکات سے واقف تھے، اعراب سے واقف تھے، سکون سے واقف تھے، الفاظ سے کھیلنا جانتے تھے، بڑے بڑے قصیدے فی البدی کہنے والے تھے، اور کام یہی تھا۔ جاڑے کی راتوں میں بیٹھتے تھے، پستے بادام کھاتے تھے، شعر کہتے تھے۔ یہ عرب معاشرہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا اعجاز چھپا کے رکھا۔ یہ نام کائنات کے حسین ترین نام۔ میں صرف نام محمد پہ 2 جملے اور بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ کتنا پیارا نام، کتنا حسین نام، اس نام کی عجیب تاثیر ہے۔ حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ، ان سب سے روایت موجود ہے۔ علماء اہل سنت نے بھی لکھا، ہمارے علماء نے بھی لکھا کہ یہ محمد نام کیوں رکھا، کہ میں چاہتا ہوں اس محمد کی تعریف ہوتی رہے۔ محمد جس کی تعریف ہوتی رہے اسے محمد کہتے ہیں۔ آسمانوں میں بھی ہو، زمینوں میں بھی ہو۔ آسمانوں میں احمد نام، زمین میں محمد نام۔ محمد جس کی کثرت سے حمد کی جائے، تعریف کی جائے۔ کتنا حسین نام۔ آپ کے مذہب کے جو بڑے علماء ہیں، جن کی کتب 4 ہیں، 3 عالم، تینوں کے نام محمد۔ کافی کس نے لکھی؟ محمد ابن یعقوب کلینی۔ تہذیب اور استبصار کس نے لکھی؟ محمد ابن حسن ابو جعفر توسی۔ اور من لا یحضرہ الفقیہ، کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کس نے لکھی؟ محمد ابن علی ابن بابویہ قمی، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، ان کا نام بھی محمد۔ 3 بڑے علماء، آپ مانے یا نہ مانے، نام محمد کی تاثیر ہے۔ ایسے ایک روایت، اور مجھے اجازت دے دیجیے، دھیرے سے سن لیجیے، پیغام مکمل ہو جائے گا۔ کچھ ہیں ہمارے مولوی صاحبان جو جب تبلیغ کا انہیں نشہ زیادہ چڑھتا ہے اور بے ڈھنگی تبلیغ پہ اترتے ہیں، کہتے ہیں میاں نام سے کچھ نہیں ہوتا، کام ٹھیک کرو، عمل ٹھیک کرو۔ نام تو بڑے بڑوں کے اچھے ہیں، نہیں، نام کے اوپر پورے ابواب فروع کافی میں موجود ہیں۔ باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں سے ایک ذمہ داری ہے ان یحسن اسم ولدہ، اپنے بیٹے کا نام اچھا رکھے۔ ائمہ نے باقاعدہ نام تبدیل کروائے۔ کسی شخص نے اپنی بیٹی کا نام حمیرہ رکھا تھا، اپنے مولا کو خبر دینے کا، مولا گھر میں بیٹی ہوئی ہے، نام حمیرہ رکھا ہے، تو امام کے گھر میں بھی بیٹا ہوا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جھولے میں امام کاظم سلام اللہ علیہ، 8ویں مولا نے فرمایا ابی من تکلم فی المہد، میرے بابا وہ ہیں جنہوں نے گہوارے میں گفتگو کی ہے۔ 8ویں مولا کا جملہ ہے۔ وہ گہوارے میں گفتگو کیا کی تھی؟ یہ شخص جس کا نام سکونی تھا، یہ آیا
مولا اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے بتانے کے لیے، تو دیکھا چھٹے مولا گہوارے میں سرہانے پر بیٹھ کر کچھ سرگوشی کر رہے ہیں اس بچے سے جو گہوارے میں ہے۔ چھٹے مولا سرگوشیاں کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ کھڑا رہا، جب سرگوشیاں مکمل ہوئی اس نے سلام کیا مولا کو، تو مولا نے کہا اسے سلام کرو، یہ میرے بعد حجت خدا ہے۔ اس نے جھولے میں گہوارے میں اس نومولود کو، اس نومولود نورانی کو سلام کیا، تو سلام کے جواب سے پہلے روایت دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، گہوارے سے آواز آئی غیر اسم ابنتک، جاؤ جا کے اپنی بیٹی کا نام بدلو۔ یہ گہوارے سے جو گفتگو کی اس کا ایک ٹکڑا، جاؤ جا کے اپنی بیٹی کا نام بدلو۔ تو نام، اچھا نام رکھنا، سب سے بہترین نام آل محمد کے نام، سب سے کائنات کا افضل ترین نام محمد، اتنا کمال کا نام۔ چھٹے مولا کے سامنے یہ نام لیا گیا، سفینۃ البحار میں روایت ہے محمد نام، تو چھٹے مولا نے کہا محمد 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 کرتے گئے اور جھکتے گئے۔ یہ جو خطبہ کرام جب ابو القاسم محمد کہہ کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہو، یہ سیرت امام جعفر صادق ہے۔ جھکتے گئے یہاں تک کہ اللہ اکبر جملہ سماعت فرمائیے، کاد ان یلصق خدہ علی وجہ الارض، اتنے جھکے کہ نزدیک تا رخسار زمین سے ٹچ ہو جاتا، متصل ہو جاتا۔ نام محمد پر امام اتنا جھکے کہ بھئی میرے جد کا نام آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری روایت، آخری جملہ احمد میں نے تمام کر دیا، آپ کی زیادہ وقت میں نے لے لیا، وعدہ خلافی کرتی، اس میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ یہ آپ لوگوں کی صلوات بتا رہی ہے کہ آپ لوگ دعا مانگ رہے ہیں، میں جلدی کہانی ختم کروں، ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پانچویں مولا ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے۔ یہ روایت ہدیہ ہمارے دونوں جو شعراء جن کو میں جانتا ہوں باقی بھی حاضر ہوں گے، خدا سب کو سلامت رکھے، ان دونوں کی خدمت میں ہدیہ۔ پانچویں مولا اپنے صحابی کی عیادت کو پہنچے، دروازے پہ دق الباب کیا، ایک بچے نے آ کے دروازہ کھولا، روایت فروع کافی میں موجود ہے۔ ایک بچے نے آ کر دروازہ کھولا تاکہ دیکھیے گا، روایت کمال کی روایت ہے۔ نام محمد کی عظمت کو سمجھیے گا، نام علی کی عظمت کو سمجھیے گا۔ جشن کا آخری جملہ بندہ حقیر کی طرف سے آپ سب کے لیے ہدیہ۔ مسمک، بیٹے نام کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگا اسمی محمد، میرا نام محمد ہے، میرا نام۔ بما تکنا، کنیت عرفیت کو کہا جاتا ہے لغت عرب میں، ایک معنی یہ بما تکنا، کنیت کیا ہے؟ گھر میں پکارا کس نام سے جاتا ہے؟ اب ہمارا معاشرہ آپ دیکھیں، نام غلام حسین، پورا محلہ ابا اماں سبھی کہتے ہیں گلو، گلو بیٹا ادھر آؤ، گلو یہ کرو۔ نام کیا ہے اصلی؟ غلام حسین۔ نام محمد حسین، ممو، ممو، پورا علاقہ ممو کہہ رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ نام کچھ ہے، کہتے کچھ ہے۔ نام غلام حسین گڈو، نام جو ہے علی حسین چنو، نام جو ہے محمد حسین منو، عجیب و غریب طریقہ ہے، یہ کراچی شہر ہے۔ بما تکنا، اللہ اکبر سماعت فرمائیے گا۔ نام کیا ہے تمہارا بیٹے؟ مولا میرا نام محمد ہے۔ بما تکنا، گھر میں پکارا کس نام سے جاتا ہے؟ پیار سے کیسے بلاتے ہیں؟ کہنے لگا علی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نام محمد ہے، پیار سے جب بلانا ہوتا ہے تو سارے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ علی۔ مولا نے یہ نہیں کہا نام سے کیا ہوتا ہے، کہا لقد احتضرت من الشیطان احتضارا، ارے تم نے تو شیطان سے بچنے کا پورا بندوبست کر لیا، مکمل بندوبست کر لیا۔ یا علی، دعائے خداوند متعال سے اللہ ہمیں ان جشنوں میں، ان محافل آل محمد نے بہترین طریقے سے ذکر فضائل اہل بیت، ذکر فضائل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، باقی جتنی ہستیاں ان کے حوالے سے آپ اشعار شعراء کرام سے سن رہے ہیں، منقبتیں سن چکے آپ، بار اللہ ہمیں ذکر کو اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جواز محمد و آل محمد کا ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ عطا فرما۔ جشن میں جس نے بھی جس حوالے سے شرکت کی ہے اس کی جو جائز شرعی حاجات ہیں انہیں پورا فرما، ہماری آخرت کی خوشیوں کا سامان ان خوشی کے لمحات کو قرار دے۔ جواز محمد و آل محمد کا سرکار صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔
جتنے شعراء کرام انشاءاللہ بھی آئیں گے، شعراء کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، شعراء پڑھیں گے۔ بہرحال ان تمام شعراء کو خالصتاً لأہل البیت بہترین انداز میں قلم چلانے کی توفیق عطا فرما، لکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لکھے ہوئے کلام کو ان کے لیے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے۔ جتنے سامعین بیٹھے ان کے ذکر سننے کو ذخیرہ آخرت قرار دے۔ اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اس جشن کی قبولیت کے لیے جتنا آپ میں حوصلہ ہے، جتنی ہمت ہے، جتنی توانائی ہے، بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔